السلام علیکم کلاس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سیکنڈ ٹرم سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج ہمارا سیکنڈ ٹرم کا اردو کا لیکچر نمبر 1 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے نظم بڑھے چلو۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس نظم کی پڑھائی کرواؤں گی، اس کے بعد ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے، اس کے بعد مشقی سوالات یعنی جتنے بھی کوسچن آنسر اس کے ہیں، اور پھر بک ورک۔ جی کلاس، تو اب ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ بک کا پیج نمبر 42 اوپن کیجئے۔ نظم بڑھے چلو، سٹارٹ کریں ریڈنگ۔ چلیں جی۔ اٹھو 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 اٹھو، کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ یہ ہمارے پاس بند ہے اس بند میں شاعر بتاتا ہے کہ جب کسی نے کام کرنے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اندھیرے میں ہی اپنا سفر شروع کر لیتا ہے۔ سحر سے پہلے چلنے سے مراد یہی ہے کہ روشنی ہونے سے پہلے اپنا راستہ اپنا سفر شروع کر لیں۔ کڑی ہے راہ دوستو، یعنی کہ راستہ بہت دشوار ہے، لیکن ہم نے تھکن کا نام بھی نہیں لینا، ہم نے یہ ظاہر ہی نہیں کرنا کہ ہم تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، بس اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ سیکنڈ بند ہے اس کا، جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم، ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ مطلب کہ دل میں جھجک، پریشانی، اس طرح کا کوئی خیال بھی آپ نے نہیں لے کے آنا، اور بس قدم بڑھانا ہے کہ آگے کی طرف چلتے جانا ہے، اپنی منزل کی طرف دیکھنا ہے۔ ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، ڈگمگانے کا مطلب ہے گھبرانا، لڑکھڑانا، یعنی کہ راستے کو دشوار دیکھ کر، مشکلیں دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے، واپسی کا ارادہ نہیں کرنا بلکہ چلتے جانا ہے۔ خدا سے لو لگاؤ تم، یعنی خدا کی طرف توجہ دو، خدا سے محبت کرو۔ اگر تمہاری توجہ خدا کی طرف ہوگی تو تمہارا راستہ آسان ہوتا جائے گا۔ ملول و مضطرب نہ ہو، ملول کا مطلب ہے اداس، اور مضطرب بے چین، یعنی اداس اور بے چین نہیں ہونا راستے کو دیکھ کر، بس بڑھے چلو بڑھے چلو۔ نیکسٹ بند ہے اس کا، اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو بڑھے چلو بڑھے چلو۔ یعنی کہ شاعر بتا رہا ہے کہ اگر ایک بار قدم اٹھا لیا تو بس اب سفر سمجھیں کہ ختم ہوا، یعنی آپ نے قدم اٹھا لیا اس ارادے کے ساتھ کہ آپ اپنا سفر مضبوطی کے ساتھ، نہایت حوصلے کے ساتھ اس کو طے کریں گے، تو مطلب آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں، پریشانیاں آسان ہوتی جائیں گی۔ ہے راہ صاف و بے خطر، یعنی راستہ بہت ہی آسان، صاف اور خوف سے نجات والا ہوگا، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، نہ کوئی راستے میں خوف آئے گا اور نہ ہی ڈر، نہ کوئی پریشانی، بس اپنے راستے کی طرف دیکھتے جانا ہے اور بڑھتے جانا ہے۔ تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم پرے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ یعنی اس شعر میں شاعر بتا رہا ہے کہ تمہارے ہم سفر جو تھے، ہم سفر سے مراد کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ اپنا سفر شروع کیا تھا، وہ منزلوں سے جا لگے، یعنی انہوں نے کہیں بھی رکنا پسند نہیں کیا بلکہ اپنا سفر جاری رکھا، تو اس کا رزلٹ انہیں کیا ملا کہ وہ آپ سے پہلے ہی اپنی منزل تک پہنچ گئے، سب آگے تم سے بڑھ گئے، یعنی سب تمہارے ساتھ انہوں نے سفر شروع کیا اور تم سے پہلے اپنی منزل پہ پہنچ گئے، مگر ہو تم پڑے ہوئے، یعنی تم ابھی تک وہیں ہو، تم پریشان رہتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے، تو یہ پریشانی اگر دل میں لاؤ گے تو پھر سفر کیسے طے کرو گے؟ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ ذرا سمجھ سے کام لو، یعنی عقل سے کام لو اور اپنے سفر کی طرف چلتے جاؤ۔ اس نظم کے شاعر کا نام تھا محمد مصطفیٰ خان مدعا، جس نے یہ ساری نظم آپ کے سامنے بیان کی۔ تو بیٹا اب ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی، اب ہم اس کے ورڈز میننگ کریں گے۔ اچھا کلاس، تو اب اس کے ورڈز میننگ کے لیے جو آپ نے کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، اس کے لیے پیج نمبر 147 اوپن کریں اپنا۔ 147 پہ اس کے ورڈز میننگ لکھے ہوئے ہیں، بڑھے چلو، ڈگمگانا، لڑکھڑانا یا کانپنا، لو لگانا، محبت کرنا، کسی طرف خاص توجہ دینا، مضطرب بے چین، ملول
غمزدہ اداس یا غمگین، ولولہ جوش۔ جی کلاس، تو یہ آپ کے ورڈس میننگ یہاں کمپلیٹ ہوئے۔ آپ اس چیپٹر کے ان کو آپ نے کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے بالکل نیٹ وے میں۔ نیکسٹ اب ہم اس چیپٹر کا بک ورک کریں گے۔ بک ورک کے لیے آپ پیج نمبر 43 اوپن کیجئے۔ پیج نمبر 43 پہ کوسچن نمبر 2 لکھا ہوا ہے، دی گئی مثال کے مطابق نامکمل مصرعوں کو مکمل کیجئے۔ کالم الف، کالم ب، کالم جیم۔ کالم الف میں آپ کے پاس دیے ہوئے اسٹیٹمنٹس، کالم بے میں سے آپ نے اس کی اسٹیٹمنٹ میچ کرنی ہے اور اس کو کالم جیم میں لکھنا ہے۔ فرسٹ ہمارے پاس فل ہوا ہے، سحر سے پہلے چل پڑو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، ذرا سمجھ سے کام لو، ملول و مضطرب نہ ہو۔ جی تو ہمارا کالم اس کا کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد ہم کریں گے اس کے ایم سی کیوز۔ کوسچن نمبر 3 ہے، خالی جگہوں میں نظم کے مطابق لفظ لگائیں۔ آپ نے کریکٹ آپشن کو ٹک کرنا ہے۔ فرسٹ ہے اٹھو اٹھو، اس کا کیا ہوگا؟ چلو چلو، بڑھو بڑھو، اٹھو اٹھو یا سنو سنو۔ کریکٹ آپشن ہے جیم، اٹھو اٹھو۔ خدا سے لو ڈیش تم، ملاؤ لگاؤ بڑھاؤ یا اٹھاؤ۔ کریکٹ آپشن ہے اس کا بے، لگاؤ۔ ملول و ڈیش نہ ہو، غمزدہ، دل شکن، بدگماں یا مضطرب۔ اس کا کریکٹ آپشن ہے دال، مضطرب ہے۔ راہ صاف اور ڈیش، پرخطر، بے خطر، خوشنما یا دل نشیں۔ اس کا کریکٹ آپشن ہے بے خطر۔ جھجک نہ ڈیش میں لاؤ تم، دل، جی، من یا تن۔ اس کا کریکٹ آپشن ہے فرسٹ والا دل۔ ذرا ڈیش سے کام لو، خرد، سمجھ، نظر یا قدم۔ اس کا کریکٹ آپشن ہے بے سمجھ۔ وہ ڈیش سے جا لگے، منزلوں، ساحلوں، پربتوں یا محفلوں۔ اس کا کریکٹ آپشن ہے الف، منزلوں۔ بس اب قدم ڈیش تم، ملاؤ، اٹھاؤ، ہلاؤ یا بڑھاؤ۔ اس کا کریکٹ آپشن ہے دال، بڑھاؤ۔ جی کلاس اس کا بک ورک کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم اس کے سٹارٹ کریں گے مشقی سوالات۔ جی کلاس، تو اب مشقی سوالات میں اس کا کوسچن نمبر 1 ہے، درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں۔ آپ نے یہ کوسچن آنسر نیٹ کاپیز میں بالکل نیٹ وے میں کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اس کو نیٹ وے میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ جی کلاس، اس کا فرسٹ کوسچن ہے، سحر سے پہلے چلنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر دیکھیں آپ، سحر سے پہلے چلنے سے یہ مراد ہے کہ کسی بھی کام کو اس کے اولین وقت میں شروع کیا جائے۔ جن لوگوں نے لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے وہ منہ اندھیرے ہی اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں تاکہ دھوپ تیز ہونے سے پہلے اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ یہاں شاعر زندگی گزارنے کے لیے شروع ہی سے محنت کرنے کی تلقین کر رہا ہے۔ سیکنڈ کوسچن ہے اس کا، راہ کے کڑی ہونے سے کیا مراد ہے؟ راہ کے کڑی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا راستہ بہت دشوار ہے، اسے محنت اور حوصلے سے طے کرنا چاہیے۔ تھرڈ کوسچن ہے اس کا، اگر انسان کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہچکچاتا رہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا آنسر دیکھیں آپ، انسان اگر کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے دل میں یہ خیال لے آئے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ ناکام ہی رہتا ہے۔ کامیابی کے لیے یقین کامل سے کام لینا ضروری ہے۔ کوسچن نمبر 4 ہے، کام کرتے وقت کن باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے؟ کام کے وقت ذہن میں کام مکمل کرنے کی لگن ہونی چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس کام کو بہتر طریقے سے پایۂ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 5 ہے، اس نظم کے ذریعے شاعر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ شاعر ہمیں مسلسل محنت، جدوجہد اور لگن سے کام کرنے کا پیغام دے رہا ہے۔ جی کلاس، یہ کوسچن آنسر آپ کے یہاں کمپلیٹ ہوئے۔ اس کے ان کو آپ نے نیٹ وے میں کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ جی کلاس، تو کوسچن نمبر 4 اب اس کا ہے، جملوں میں استعمال کریں۔ یہ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے سینٹینسز بنانے ہیں، اس کو بھی آپ نے کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ فرسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس کمر کسنا۔ اسلم نے امتحان کی تیاری کے لیے کمر کس لی، مطلب اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ نیکسٹ ورڈ ہے قدم بڑھانا۔ ہمیں مستحق لوگوں کی مدد کے لیے قدم بڑھانا چاہیے۔
نیکسٹ تھرڈ ورڈ ہے لو لگانا. لو لگانا کا مطلب ہے محبت کرنا. جو لوگ خدا سے لو لگاتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. فورتھ ورڈ ہے ملول. ملول کا مطلب ہے غمگین، اداس یا پریشان. انسان کو چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے ملول نہیں ہونا چاہیے. ففتھ ورڈ ہے سانس لینا. ہم ایک آزاد ملک کی فضا میں سانس لے رہے ہیں. جی کلاس، تو ففتھ کوسچن ہے ہمارے پاس، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. آپ کے پاس یہ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے اوپر اعراب لگا کے ان کا تلفظ واضح کرنا ہے. جی کلاس، تو اب ہم نے ان ورڈز کے اوپر اعراب لگانے ہیں. اعراب کے لیے ہمارا فرسٹ ورڈ ہے سحر. سحر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سین کے اوپر زبر، ہے کے اوپر زبر اور رے کے اوپر جزم. سیکنڈ ورڈ ہے مسترب. مسترب میں میم کے اوپر پیش، زواد کے اوپر جزم، توئیں کے اوپر زبر، رے کے نیچے زیر اور بے کے اوپر جزم. تھرڈ ورڈ ہے ختم. ختم میں خے کے اوپر زبر اور تے کے اوپر جزم اور میم کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں لگائیں گے. نیکسٹ ورڈ ہے سفر. سفر میں سین کے اوپر زبر، فے کے اوپر زبر اور رے کے اوپر جزم. اس کے بعد ہے اگلا ورڈ مرحلہ. مرحلہ میں میم کے اوپر زبر، رے کے اوپر جزم، ہے کے اوپر زبر اور لام کے اوپر بھی زبر. نیکسٹ ورڈ ہے قدم. قدم میں کاف کے اوپر زبر، دال کے اوپر زبر اور میم کے اوپر جزم. اور اس کا لاسٹ ورڈ ہے منزل. منزل میں میم کے اوپر زبر، نون کے اوپر جزم، زے کے نیچے زیر اور لام کے اوپر جزم. جی کلاس، تو ہمارے اعراب یہاں کمپلیٹ ہوئے. اب ہم اس کا کوسچن نمبر 6 کریں گے. کوسچن نمبر 6 میں ہمارے پاس کچھ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے متضاد بنانے ہیں. ٹھیک ہے، متضاد بنانے کے لیے فرسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس سحر. اس کا متضاد ہے شام. سیکنڈ ہے اٹھو. اس کا متضاد بیٹھو. تھرڈ ورڈ ہے بے خطر. اس کا متضاد ہے پرخطر. آگے، پیچھے، بعد، پہلے، ختم، شروع، سمجھ، نا سمجھ. جی کلاس، تو ہماری اس چیپٹر کی پڑھائی، الفاظ معنی، مشقی سوالات اور بک ورک کمپلیٹ ہوا. امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی. آپ نے کاپی ورک تمام کاپی پہ نیٹ وے میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. جی، تو ہمارا لیکچر نمبر 1 یہاں پہ اینڈ ہوا. اللہ حافظ.